وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند دیکھ کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ان سے الگ ہو گئے، تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ نے ان کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کنکریاں زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا میں اتر کر انہیں بتا دوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے حصے میں تھے کہ آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی یہ نفسیات نہیں بدلی۔ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، کسی کھانے پہ چلے جائیں، کسی شادی میں چلے جائیں، کسی ملاقات پہ چلے جائیں، تو تبادلہ خیال کس چیز پر ہوتا ہے زیادہ تر؟ تمہیں پتا فلاں نے کیا کہا، ٹرمپ نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، یعنی سیاست پر باتیں۔ اور سیاست میں عموماً جو اس کا سورس ہوتا ہے وہ خبریں ہی ہوتی ہیں، یا اخباروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی معاملہ تیز ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں امن اور خوف دونوں کی بات کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ امن یا خوف میں سے آتا ہے تو مشہور کر دیتے ہیں فوراً۔ ہم کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف، انہی کی بات چل رہی ہے ساری۔ یعنی ان کا ایک کام کیا ہے؟ بلا تحقیق باتیں پھیلانا۔ یعنی جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا، جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس کو نشر نہیں کرنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، جس کا تعلق امن و امان سے ہوتا ہے یا پھر خوف سے ہوتا ہے، تو اسے لوگوں کے اندر عوام الناس میں پھیلا کر آپ معاشرے میں بے چینی پھیلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ویکسین کے بارے میں کتنے متضاد قسم کے بیان آ رہے ہیں، ٹوٹلی اپوزٹ، اور کہتے ہیں یہ دیکھا، یہ سنا، یہ پڑھا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ عوام انسان کیا کنفیوز ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو جب کوئی خبر لے کر آئے اس سے پوچھنا چاہیے تمہارا سورس کیا ہے، تمہیں تحقیق کی ہے اس معاملے میں، کیا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا، خصوصاً جو اہم معاملات ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو انسان ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جب مسلمانوں کا کوئی لشکر غزوہ کے لیے جاتا تو کہتے کہ مسلمانوں نے دشمنوں سے یہ کچھ حاصل کیا، دشمنوں نے یہ کیا، یہ نقصان ہوا، وہ ہوا، اس قسم کی خبریں، افواہیں جو وہم و گمان پر مبنی ہوتی، اندازے، قیافے، قیاس، جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو کئی مواقع پر ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے جنگ احد میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی جھوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، حالانکہ اس میں کوئی سچ نہیں تھا، اور صحابہ کس طرح اس وقت ہمت ہار بیٹھے۔ پھر حضرت عائشہ کے بارے میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی، بالکل ہی بے سروپا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک خبر مشہور ہوئی تھی، کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ اسی طرح بعد میں بھی آپ دیکھیے کہ سیاست میں نا ایک پروپیگنڈا کرنا جو ہوتا ہے نا مخالفین کے بارے میں، یہ بہت عام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بہت الزام لگایا گیا، عبداللہ بن سبا نے ان کے بارے میں بہت غلط باتیں کی، یہ تو جنگ بدر میں بھی نہیں گئے تھے اور احد میں بھی فرار ہو گئے تھے، اور بیعت رضوان میں انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی۔ بظاہر تو باتیں صحیح ہیں، جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کر گئے تھے کیونکہ جو ان کی وائف تھی رقیہ وہ فوت ہوئی تھی، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور وہ ان کو دفنا رہے تھے۔
تو بیمار بیوی کو چھوڑ کے کیسے جاتے اور اجازت سے پیچھے رہے تھے. احد میں صرف کیا حضرت عثمان ہی پیچھے پیٹ پر یا کوئی اور بھی تھے؟ ہاں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا؟ معاف کر دیا تھا. تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا آپ ان پہ باتیں کر رہے. صلح حدیبیہ میں انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ انہیں کی تو وجہ سے باقی لوگ بیعت کر رہے تھے کہ ان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے. لیکن جب مخالفین باتیں اڑاتے ہیں اس قسم کے تو وہ اسی قسم کی بلا تحقیق، یعنی وہ بات ہوتی ہے لیکن اس کا پس منظر نہیں جانتے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری. جس کو بدنام کرنا اس کے بارے میں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دو اور کچھ ادھر سے بات پکڑو کچھ ادھر سے پکڑو بغیر تحقیق کے. تو اس کا انجام بہت برا ہے. وہ طینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا قیامت کے دن اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں اور وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے. فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر وہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹائیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ سچ ہے یا نہیں. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور آپ کی غیر موجودگی پہ دوسرے اولو الامر تک پہنچا دیں بات، منہم جو انہی میں سے ہوں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو ضرور جان لیں گے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. استنباط کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کی حقیقت معلوم کرنا. اصل میں یہ لفظ استنباط کا نباتا سے ہے، نون باتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا، زمین سے پانی نکالنا. پرانے زمانے میں لوگ زمین میں کھدائی کر کے تو پانی نکالا کرتے تھے، یعنی وہاں تک کھدائی کرتے تھے جہاں تک پانی نکل آتا تھا. یعنی ڈگ کرتے 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 اصل مقصد تک پہنچ گئے. تو باتوں کو بھی ڈگ کرتے کرتے تحقیق کرتے کرتے وہ اصل بات تک پہنچ گئے کہ یہ جھوٹ نکلا کہاں سے، یہ سچ بات ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں استنباط سے مراد معنی نکالنا ہے، یعنی جو لوگ ان خبروں سے اصل مطلب اخذ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، تو ان تک بات لے جانی چاہیے. اور دوسرا سبق اس سے یہ نکلتا ہے کہ خبروں کی اشاعت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، یعنی صرف ٹک 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 فارورڈ نہیں کرتے جانا چاہیے، بلکہ جو سمجھدار لوگ ہوں، خیر خواہی کرنے والے ہوں، عقل مند ہوں، سنجیدہ ہوں، جو باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان تک بات لے جانی چاہیے. اور جو جس علم یا فن کے ماہر ہوں ان سے سوال کر لینا چاہیے. ہر سنی سنائی بات جو ہے نا وہ آگے بتانے کی مذمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں خود کوئی علم نہیں، تم ماہر نہیں. اور بہت دفعہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا تو اگر ہمیں نہیں پتا تو کہہ دینا چاہیے لا ادری، مجھے نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اسی طرح قیل و قال، کثرت السؤال، یہ بھی منع ہے، نفرت کی گئی. ان اللہ کرہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کی ہیں یہ تین باتیں، قیل و قال، مال ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا. اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ قیل و قال والے جو بغیر تحقیق کیے باتوں کو آگے سے آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ابو مسعود نے حذیفہ سے یا ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ابو مسعود سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے جو لوگ زعموا کے انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی خیال کیا جاتا ہے، گمان یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے زعموا آدمی کی بہت بری سواری ہے، یعنی جو شخص سنا ہے یہ کہہ کے بات کرتا ہے نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. اسی طرح غلط باتیں پھیلانا جو ہے اس شخص کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گی خواب میں کہ ایک آنکڑا لے کے تو فرشتہ اس کے بعد چیرتا تھا، پھر دوسری، پھر تو یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والا شخص تھا. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بازوں کا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، لوگ کوئی نیکی کا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں جب کسی کی کردار کشی خاص طور پہ کی جاتی. اسی طرح راز میں رکھی جانے والی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو لوگوں کا بعض اوقات مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بدگمانیاں پھیلتی ہیں، اور سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آپ کتنی نیوز پڑھ لیں گے اور کتنی سن لیں گے اور کریں گے کیا؟ دنیا کے حالات ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہیں. اگر ہم ہر چیز سے واقف بھی ہو جائیں ہمارا کیا رول ہے اس میں، سوائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے تبصرے کریں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم شیطان کی ضرور پیروی کر لیتے سوائے چند ایک. یعنی یہ سراسر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں توفیق عطا کرتا ہے نیکی کرنے کی، تمہیں ادب سکھاتا ہے، تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو. ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو شیطان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اتنا بڑا دشمن ہے وہ.
تو زیادہ تر لوگ اس کی پیروی کرتے، یا زیادہ تر تم اسی کی پیروی میں لگے رہتے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو اس کمزوری کی وجہ سے وہ شیطان کے بہلاوے میں، اس کے وسوسوں میں، لوگوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تو یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ انسان محتاط ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف پناہ لینی چاہیے جب وسوسے آ رہے ہوں، اور انسان کے دل میں کوئی دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو رہی ہو، تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اس آیت کا تعلق جو ہے نا آخری حصے کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ پھر ایسا ہی کرتے، یعنی اذاعوا بہ کے ساتھ بھی ہے کہ پھر زیادہ تر لوگ تو صرف خبریں پھیلانے والے ہی ہو جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان يكف بأس الذین كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھاریں. امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں، اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. فقاتل فی سبیل اللہ، تو جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کے بعد ہر مسلمان کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے. لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی جان کے ذمہ دار ہیں. اور وحرض المؤمنین، خود کام کرنے کے ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی ابھاریے، یعنی ان کو بھی جہاد کی ترغیب دیجیے، ان کا بھی حوصلہ بڑھائیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن ان کی صفیں درست کرتے ہوئے ان سے فرمایا تھا کہ ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو حرض المؤمنین. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اکیلے تو جنگ نہیں کی. فقاتل فی سبیل اللہ، یعنی صحابہ ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. تو اس لیے کئی دفعہ خطاب آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس میں مراد آپ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، یا آپ کی امت بھی شامل ہوتی ہے. عسى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا. ابن حجر کہتے ہیں کہ عصا کا لفظ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے تو یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی جب آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے تب دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ان کی ہمت، جرت اور صبر اور استقلال میں اضافہ ہو جائے گا، دشمنوں کا زور ٹوٹ جائے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اور بأس کا مطلب ہوتا ہے سختی. تو مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بأس میں زیادہ سخت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عذاب دینے کے لحاظ سے سخت ہے، یعنی یہاں پر بأس کا معنی پھر عذاب ہوگا. اور واللہ اشد بأسا یعنی اللہ تعالیٰ گرفت کرنے میں، پکڑ میں سخت ہے، اقتدار کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے عظیم ہے. اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کر لیتا ہے، قرطبی کہتے ہیں اس سے لڑائی میں بہت زیادہ قوت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اشد بأسا یعنی اگر اللہ کسی سے لڑنا چاہے، اللہ کسی کے خلاف جنگ کرنا چاہے تو پھر اس سے کوئی جیت نہیں سکتا. وہ اشد تنکیلا، تنکیل کا لفظ ہے نا نکال سے، نکل تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے سزا دی. تو یعنی اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کوشش اور اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. یعنی آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ آپ توڑ دیں گے زور، آپ جیت جائیں گے، آپ ایسا ہوگا، نہیں، اللہ کرے گا، یہی توکل ہے. اور جب کوئی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا تو اللہ کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو دین کا کوئی بھی حکم ہو، یہاں تو ایک مخصوص حکم دیا جا رہا ہے، لیکن دین کا کوئی بھی حکم ہو تو اس میں ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. دوسروں کو صرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے طالب علم ہوں، اسٹوڈینٹس ہوں،
کوئی بھی ہو، آپ صرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، کر لیں. اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کریں، خود کام کر لیں، حکم مان لیں اللہ کا، دوسروں کو سمجھائیں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور وہ جس کو چاہے جیسے نپٹے. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم پہلے خود تو پوری طرح کرتے نہیں کام، عملی مثال نہیں بنتے، پھر لوگوں کی ذمہ داری اتنی سر پہ لے لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی تو شاید میری پکڑ ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جس بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں، میں نے تو بتایا، کسی نے کیا نہیں تو کہ میری پکڑ تو نہیں ہوگی. آپ کی کیوں پکڑ ہوگی؟ ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، کوئی بچے تو نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اتنا ذہنی سکون انسان کو مل جاتا ہے نا کہ میں نے کر لیا، میں نے بتا دیا، اب وہ جانے ان کا کام جانے، بالکل بے فکر ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے دلوں کے اندر اطمینان آتا ہے اور سکون آتا ہے، اور یہ ان احکامات پر عمل کرنے سے آتا ہے. جب ہم اپنی عادتیں بدلیں، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا اتنا غم کھاتے رہتے ہیں کہ اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے. جیسے مائیں ہیں عام طور پر بچوں کے پیچھے اس قدر جان ماریں گی، اس قدر جان ماریں گی کہ اپنی صحت تباہ کر لیں، خود بیمار ہو جائیں گی. تو اپنے اوپر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر ضرور جھانکو کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، میں کیسی رول ماڈل ہوں، میرا عمل کیسا ہے، جس چیز سے میں ان کو روک رہی ہوں کیا میں خود بھی کر رہی ہوں کہ نہیں. کتنی خوبصورت آتے ہیں. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. مطلب کیا ہے؟ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے شخص کو کوئی بھلائی حاصل ہو جائے، دوسرے کا کام بن جائے، تو وہ جو ایفرٹ لگاتا ہے اس کی سفارش کرنے میں، اس کی دلالت میں، تو اس کوشش کا اجر اس کو مل جائے گا، خواہ وہ کام نہ بھی ہو. مثلا آپ نے کسی کی سفارش کی لیکن اگلے نے سنی نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. اور جو کوئی دوسرے کو شر پہنچانے کے لیے کوئی پلاٹنگ کرتا ہے اور کسی کو اکساتا ہے کہ اس کی مدد نہ کرنا، اس کی خدمت نہ کرنا، مثلا ایک شخص نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتا، کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہے، تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے، دوسروں کو کہتے خبردار جو تم نے بھی کسی کو کچھ دیا. تو پھر وہ جو دوسروں کو نیکی کا کام کرنے سے روک دیتے ہیں یا کسی غلط کام میں مدد کرنے کو کہتے ہیں کہ کر دو اس کا کام، خیر ہے، غلط ہے تو کیا ہوا، تو پھر اس میں بھی حصہ پڑ جائے گا. وہ غلطی جو وہ کر رہا ہے نا اس کے تم ذمہ دار ہوگے، وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ تم بھی، یعنی اس عمل کے بوجھ اور گناہ میں تم حصے دار ہوگے. اور جہاں تک شفاعت لفظ کا مطلب ہے، یہ ہے طلب الخیر للغیر، یعنی غیر کے لیے خیر طلب کرنا. جیسے دلالی کی جاتی ہے، یہ بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو کوئی دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہو جائے یا نقصان سے بچ جائے. اصل میں یہ لفظ شفع سے ہے، جس کا مطلب گنتی میں جوڑا ہونا، ایون ہونا، تاک کے الٹ ہے. گویا جس شخص کے حق میں سفارش کی جاتی ہے وہ اکیلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دو بن جاتے ہیں، جوڑا بن جاتے ہیں، یعنی سفارش کرنے والا اس کو جوڑا بنا دیتا ہے. اور شفاعت حسنہ سے مراد اچھے کام میں مدد کرنا، بھلائی کے کام کی سفارش کرنا. مثلا مظلوم کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا کہ تم اس کے اوپر ظلم نہ کرو. تو یہ ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے، جس کی آپ سفارش کر رہے تھے، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی. یہ وہی ہے جیسے الدال علی الخیر کفاعلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کرتا تو آپ صحابہ سے کہتے تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او قال عاملہ، جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے دوسروں کو خیر کے رستے دکھاتا رہے، نہ کہ اس میں اڑنگا ڈالے اور رکاوٹ ڈالے.
اور خیر کے کاموں میں تعاون کرنے سے انسان کو برکت بھی ملتی ہے، یعنی اس کے اپنے کام بھی آسان ہوتے ہیں. جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے اس کے اپنے لیے آسانی ہوتی ہے، اور جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. اور شفاعت قبول نہ بھی ہو تو بھی اجر مل جاتا ہے. اور اس کی بڑی مثال ہے بریرہ کا قصہ. بریرہ کو جب حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا مغیث سے، اور وہ بہت روتے تھے اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ اب وہ آزاد تھی، وہ غلام کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پہ رحم آیا تو آپ نے بریرہ سے سفارش کی. ان کا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی طرف سے سفارش؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف سفارش ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں مان لیتی ہوں، لیکن اگر یہ صرف سفارش ہے تو پھر میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو وہ برائی کرنے والے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس کا جوڑا بن جاتا ہے. یعنی کسی حرام کام کے لیے، کسی ناجائز کام کے لیے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ بری سفارش سے مراد لوگوں میں چغل خوری کا عمل کرنا ہے، اور چغل خور جو ہے وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شر کے کاموں میں تعاون ہمیں نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک شخص غلط کام کرنا چاہتا ہے اور آپ کسی کو کہہ کے اس کا کام آسان کروا دیتے ہیں، آپ مددگار بن جاتے ہیں، تو آپ بھی شریک ہیں. ظلم کرنے والے کے ساتھ تعاون ایسے ہی جیسے آپ خود بھی ظلم کر رہے ہو. برائی کے کام کی رہنمائی کرنے والا دوسروں کے گناہ کے بوجھ میں شریک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی، وہ کوئی بدعت ایجاد کر لی، تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے اور اس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پہ عمل کیا، اور اس کے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. اور ناحق تعاون کرنے پر اللہ تعالیٰ مسلسل ناراض ہوتا ہے. حدیث میں ہے جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. مقیتا، حسیبا، وکیلا، حفیظا. تو مقیت کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. کچھ علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہے قدرت رکھنے والا، اور دونوں معنی صحیح ہیں. وسعت ہے، اختلاف نہیں، وسعت ہے. ٹھیک ہے. مقیت کا لفظ قوت سے بھی ہے. مقیت رزق کی حفاظت کرنے والا، قوت کا مطلب ہوتا ہے رزق روزی. تو اس سے زندگی کی حفاظت ہوتی ہے نا، کھانے پینے سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے، اللہ کی مخالفت سے بچنا چاہیے، شفاعت سیئہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ریکارڈ کروا رہا ہے اور ان پہ پوری طرح قادر بھی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تم سلامتی کی کوئی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اچھی سفارش کرنے کا حکم دیا اور بری سفارش سے منع کیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو کسی سے ملاقات کرنے اور ان کا سامنا کرنے کے آداب کی تعلیم دی ہے تاکہ باہمی محبت اور الفت میں اضافہ ہو. کسی کی سفارش کرنے سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. تو اسی طرح سلام بھی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. سلام کے لیے یہاں لفظ تحیہ استعمال ہوا. تحیہ یہ لفظ حیات سے ہے. عرب زندگی کی دعا دیا کرتے تھے، حیاک اللہ، اب بھی کہتے ہیں. یعنی جب وہ ایک دوسرے کو ملتے تو محبت اور الفت کے اظہار کے لیے حیاک اللہ کہتے. تو اسلام جب آیا تو اس نے ان الفاظ کو سلامتی کی دعا کے ساتھ تبدیل کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی بتایا. تو جب دو لوگ ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت سے پیش آئیں، عزت سے سلامتی کی دعا دیں تو پھر دونوں کا دل خوش ہوتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی تمہیں دعا دیتا ہے یہ تو تم بھی جواب میں اس کو لوٹاؤ یا اس سے بہتر دو. اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم وعلیکم السلام تو لازمی کہو یا اس سے بہتر دو. اتنا تو دو ہی دو، اگر زیادہ دو تو زیادہ اچھا ہے. اور بِأَحْسَنَ مِنْهَا میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ جاتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. وہ مغفرت، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں مغفرت کا لفظ آتا ہے،
عبداللہ بن عباس اور ابن عمر کہتے ہیں یہاں آ کر سلام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ برکاتہ، کیونکہ کئی لوگ تو آگے خود ساختہ لمبے الفاظ لگا لیتے ہیں اور جنت حلال اور جہنم حرام، تو مذاق بنا لیتے ہیں. ہاں اگر آپ وعلیکم السلام اہلاً و سہلاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ، یعنی رحمت برکت تو زیادہ اچھا، لیکن اگر نہیں کہا ویلکم اہلاً و سہلاً تشریف لائیے بیٹھیے، یہ سارے جتنے بھی الفاظ آپ ایڈ کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے بِأَحْسَنَ مِنْهَا میں آ جائے گا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا محاسبہ کرنے والا ہے، ذرہ برابر نیکی بھی لکھتا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور حسیبہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ کافی ہے، حسیبہ کافی ہے، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سلام جو ہے یہ ریپلیس کیا گیا ہے السلام علیکم حیاک اللہ سے. لفظ تحیہ باقی رہا لیکن السلام ہو گیا. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. جیسے لوگ کہتے السلام علیکم یا کچھ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے السلام. آپ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ سراسر سلامتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا، بس تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ٹھیک ہے، اور اسے فرض کفایہ بھی کہا گیا. اگر کوئی بھی سلام نہ کرے کسی کو تو گناہگار ہوں گے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے. گفتگو کا آغاز بھی سلام سے ہونا چاہیے. السلام قبل الکلام، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. سلام پھیلانا سلامتی ہے، یعنی آپ دوسروں کو دعا دے رہے ہیں کہ تم سلامت رہو، امن سے رہو، خوش رہو، چین سے رہو، تمہاری زندگی میں راحتیں ہوں، یعنی جو بھی آپ کسی کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو جمع کرتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، یعنی تم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے تو سلامتی آئے گی نا. پھر یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی آپ جب سلام کرتے ہیں تو آپ کی بخشش لازم ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. تو کتنی حرص ہونی چاہیے اس کی. اور پھر اگر کوئی شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. اگر کسی گھر میں جھگڑے فساد ہے نا تو وہ اس سنت کو زندہ کر لیں، محبتیں عام ہو جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ سلام کے پراپر الفاظ ہوں، پھر یہ کہ جواب پراپر طریقے سے دیا جائے. اور سلام کا جواب جو نہیں دیتا وہ دراصل ایک قطع تعلقی کا اظہار کرتا ہے، اور قطع تعلقی جو ہے وہ پھر آخرت میں بھی اکٹھے نہیں ہونے دے گی. پھر ادب یہ بھی سکھایا گیا سوار پیدل کو کرے، پیدل بیٹھے ہوئے کو، 2 چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے، جو تعداد میں کم ہو وہ زیادہ والوں کو سلام کرے، باہر سے آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو آ کے سلام کرے، بڑے بھی بچوں کو سلام کرے. ہمارے یہاں تو یہ کہ بیٹا بڑے کو سلام کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے، وہ خود سیکھ جائیں گے. اور انس رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے اور کہتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے. جس کو جانتے ہوں جس کو نہ جانتے ہوں سب کو سلام کریں. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں بیان کیا کہ اللہ المقیت ہے، الحسیب ہے. پھر یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے. اور اس میں لا یجمعن تاکیدیں آ رہی ہیں 2، ضرور جمع کرے گا تم کو. پھر لا ریب فیہ مزید تاکید ہے، جس کے آنے میں شک کی کوئی نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تمہارا جمع ہونا اللہ کے سامنے لازم ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، مزید تاکید، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے،
یعنی کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ استفہام نفی کے معنی میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بات میں سچا نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کی وعیدیں سچی ہیں، اس کی طرف سے ملنے والی خبریں جو پچھلے اقوام کے بارے میں وہ سچی ہیں، اس کے جو احکام ہیں وہ سچے ہیں، انہیں میں فائدہ ہے. اور سچی کیوں نہ ہو؟ آپ دیکھیے کہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یا کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے اس کو، یا کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے اس کو. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسے کسی کا ڈر نہیں، کسی چیز کی لالچ نہیں، کسی چیز کو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں. جو وہ بتانا چاہے وہ بتا سکتا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو باتوں میں سچا ہو؟ لہٰذا ہمیں اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سزا اس وقت یہ آیات سارے مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو، کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بز کریٹ کر دی جاتی ہے اور سارے مسلمان سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسج گروپس میں بھی اور پرائیویٹلی بھی ایک ہی بات ایک ہی بات. کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے؟ آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک اور کوئی چیز نکلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ایک نے بھیجا، دوسرے نے بھیجا. کس قدر وقت ضائع ہوتا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ مجھے کیا بھیج رہے ہیں. ہاں استاذہ میں یہ کہتی ہوں کہ کلاس کی ہم اتنے میسیجز بھیجتے ہیں، اتنی بس کبھی کلاس پہ کریٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ عبادت کے اوپر یا قرآن کے تدبر کے اوپر اتنی بس نہیں کریٹ ہوتی کہ سب کہنے لگ جائیں کہ دیکھو دیکھو یہ ہے. پرائیویٹلی بھی بھیجیں. اور جس کو بھیجنے کا حکم ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ پہنچانے کی چیز، اس میں تو ہمیں 2 لفظ لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور ایک اور بات استاذہ، یہ جو آئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے اور دوسروں کو صرف آپ انکریج کر سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو مائیں کیا کرتی ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک بچہ مطلب تنگ کر رہا ہے، سارے بچوں کی زندگی اذیت ناک ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی بات اور نہیں ہوتی، بچوں سے بات کریں گی تو اسی کی بات کریں گی، روئیں گی، ہسبینڈ کے ساتھ لڑیں گی تو وہی بات ہو رہی، سہیلی دوست کو فون کریں گے اس کو بھی وہی. بچے کا بچپن تباہ ہو جاتا ہے اس میں. تو جب ایک ماں ایسی رو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ نے اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں، اور پھر آپ نے اکیلے کھڑا ہونا، یہ نتیجہ ہی تو آپ نے دیکھنا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے اور باقی اللہ پہ چھوڑی. بالکل خطر الجہل ہے نا یہ. سازا جی، جہاں پہ یہ ماں باپ کی بات ہوئی نا کہ ماں یا باپ جو یہ اپنے اوپر، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم خود اپنے آپ کا چیک کرو، خود مثال بننے کی کوشش کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مثال تو پتہ نہیں بنیں گے نہیں، اس کو مثال بنا دیں بچے کو. میرا بچہ مثالی بچہ ہو تو اس بنانے کے چکر میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں کہ تم ایسا ڈاکٹر. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم نہیں بن سکے نا اب ان کو بنا ڈالیں، جو ہم نہیں کر سکے وہ ان سے کروا لیں. اپنی حسرتیں بھی اس میں پوری کرنا چاہتے ہیں اور وہ بیچارے انسان ہیں. السلام علیکم استاد. I was thinking that in 3 different ayats, once Allah subhanahu wa ta'ala says فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یعنی آپ only you are responsible for yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے استاد سے بتایا نا کہ سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں سلام کرے، یعنی اس کو ہم اپنا عزت افزائی یا اپنا وہ وقار سمجھتے ہیں. اگر اس نے سلام نہیں کیا تو بجائے اس کی کہ ہم بڑھ کے سلام کر لیں، اس کو ہم اپنے دل میں گرج رکھ لیتے ہیں کہ بس اب ہم اس سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا، ہمیں نوٹس نہیں کیا. تو کتنا غلط ہمارا رویہ ہے. کہتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، یہ تکبر کی بھی نفی کرتا ہے. السلام علیکم استاذہ. یہ سلام کے اوپر سے یہ 30 سال پہلے کی یہ بات ہے جب میری شادی، تو میری مدر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے پہلے دن ہی مجھے یہی سکھایا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا، میں نے سلام نہیں کیا تھا. جیسے میں آگے اس طرح کہ ہمارے گھر کا یہ اصول ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی ساس کو سلام کرتے ہیں، اور یقین کرو وہ دن اور آج کا دن، یہ چاہے ناراضگی ہوتی کچھ ہوتی، سلام کرنا امی کو نا، وہی بات اب بچوں کو، وہ خود بچوں کو سلام کرتی تھی. بچے بھی ابھی نیچے اترتے ہیں تو پہلے میں کچن میں کھڑی ہوتی یہ کہتی اماں السلام علیکم. یہ بس انہی کا سکھایا ہوا جو ماشاءاللہ ہم سب لوگوں کے درمیان میں یہ چیز آ گئی ہے. آپ یقین کریں بچے اگر زیادہ ٹائم نہیں بھی دے سکتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اگر آ کے سلام کر کے آپ کا ماتھا چوم لے تو سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.